ہمارے ملک میں ایک بادشاہ گزرے اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے، وہ اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے۔ ان کی بیٹی تھی ایک، ایران کے کسی شاعر نے شعر کا ایک مصرع لکھا، اس کا دوسرا مصرع کسی سے نہیں بنتا تھا، دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا کسی سے۔ وہ شعر کا مصرع ہندوستان آیا، یہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ کی بیٹی نے وہ مصرع سنا کہ یہ مصرع ہے، فوراً برجستہ اس نے دوسرا مصرع کہہ دیا، اس شعر کی تکمیل کی اس نے۔ اتنی پڑھی لکھی عورت، پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ، اتنی ذہین و فتین کہ برملا اس نے وہ مصرع دوسرا کہہ دیا، اور وہ مصرع یہاں سے ایران بھیجا۔ تو ایران کے بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی فاضلہ عورت ہیں، بڑی شاعرہ خاتون ہیں، اس کے استقبال میں، اس کے اعزاز میں ہم بہت بڑی تقریب رکھیں گے ایران میں، اور وہ آئے گی یہاں، ہماری خصوصی مہمان بن کر آئے گی، اور ہم اس کو بہت بڑے انعام سے نوازیں گے۔ اور اس کا خط بھیجا بادشاہ اورنگزیب کے وہاں ان کی بیٹی کے نام پر۔ اس بیٹی نے اس خط کو پڑھ کے دوسرا ایک شعر لکھ کر بھیجا۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے اگر تم جاننا اور دیکھنا چاہتے ہو تو میرے فن سے جان سکتے ہو، میں اپنی ذات میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ گلاب کا پھول تو نظر آتا ہے لیکن گلاب کی خوشبو کسی کو نہیں دکھتی، ایسے میرا فن تم کو دکھے گا، میرا ہنر تم کو دکھے گا، میرا شعر تو تم دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، باقی میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، مجھے میرے چہرے کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہاں، ان کے دلوں میں گرو تھا اپنے ایمان کا، غیرت تھی ان کے دلوں میں۔ یہ باعزت عورت کی علامت ہے۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، پردے کا اہتمام کریں۔ اگر پردے کا اہتمام ہو گیا، ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی ہماری بہت ساری وہ ماں بہنیں جو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ برقع پہنتی ہیں، لیکن گھر کے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی، وہ چچا زاد بھائی سے، مامو زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، دیور سے، جیٹھ سے، اور اس نوعیت کے اور جتنے غیر محرم رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ان سے بھی پردہ کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کریں گے زمین پر، اللہ کا بڑا حکم زندہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے جیسے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جوان بچیوں نے اچھا پردہ کیا ہے، پورے برقعے میں ہوتی ہیں وہ۔ عورتوں میں تعلیم کا ماحول بنا ہے کہ عورتیں قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں، اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ رہی ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو کمیاں رہی ہیں اس پر ہم خود غور کریں، خود فکر کریں کہ ہم ان خوبیوں کے ساتھ مزید اپنی خوشی غمی کے موقعوں کے ان رسم و رواج کو ختم کر کے، اور جتنا دیگر تھوڑا بہت جو بے حیائی کا ماحول بنا ہے اس کو ختم کر کے اس پر کوشش کریں کہ 100% ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اس فریضے کو، پردے کو زندہ کر کے اپنے گھر میں رہیں۔ اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، نماز پڑھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اتباع کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو دین سکھاویں۔ ماؤں کے ذمہ ہے یہ کہ اپنے گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھا طریقہ سکھاویں، تعلیم دیں، ان کو صاف ستھرا رہنا سکھاوے، بچوں کو بچپن سے ہی بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے بچوں کے اخلاق کو، کہ باہر بچے پھرتے رہیں گے آوارہ بچوں کی طرح، وہ بچے بگڑ جائیں گے۔ بچیاں گھر سے باہر ہیں، اس ماحول میں کتنا ہم اطمینان کر سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں، اس ماحول میں بچی کا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جانا یا محلے کے پڑوس میں جا کر اس کا بیٹھنا کتنا مناسب ہے؟ ہاں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں، ان کی حفاظت کریں، خصوصاً کنواری بیٹیاں ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو موبائل نہ دیں۔ کنواری بیٹیوں کو، جن بچوں کی منگنیاں ہوئی ہیں ان کو بھی موبائل نہ دیں، بلکہ شادی شدہ لڑکیاں بھی، موبائل کا کیا کام ہے ان کو؟ موبائل ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت عموماً مردوں کو ہے، بھائی کاروبار کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، باہر کا لین دین مردوں کے ذمہ ہے، ان کے ذمہ اس کا کام کاج ہے تو اپنے پاس رکھیں، اور باقی گھر میں عورتوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ایک سادہ موبائل پورے گھر کے بیچ میں رکھ دیں۔ لائٹ گئی؟ انویٹر نہیں ہے؟ وہاں انویٹر مائک چلے گا انویٹر سے؟
روزانہ جاتی ہے؟ کل سے کیبل بدل رہے ہیں. کنیکشن ہوگا انورٹر کا؟ مائی پہ اگر چل جاتا ہو دیکھ لو فوراً نہیں، لیکن نا સાહેબ ખેડે છે લાઈટ ના ના ગયું ને લાઈટ એવું હતું મારા વાત ચાલી રહી હતી મદ્રસા પર. હા તે છે ને આપણે મેન કોન્ટ્રાક્ટ મદ્રસા પર. અચ્છા નદીમાં કામ કરવું એટલે મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ ઠીક બરાબર. બેટરીનો મસ્ત માઇક નથી. ચાલો ઠીક છે. मुश्किल था केबल नो ये इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं हो सकता इसका? चलो अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसकी कोशिश करें कि मोबाइल जो है ज़्यादा इस्तेमाल न करें अल्लाह के वास्ते. बकदर अगर ज़रूरत है अपने घर में, एक जैसे पहले ज़माने में सादा एक फ़ोन घर में होता था, पूरे घर का काम उसी से निकल जाता था. एक मोबाइल, सादा मोबाइल अपने घर में रख लें ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ, और इसके ज़रिए से जितना सारा फसाद घरों में आ रहा है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं बेहयाई की, और इतनी बच्चों में जुर्रत देख रहे हैं कि अब वो बड़ों की बात मानने को राज़ी नहीं होते बाज़े बच्चे. उसकी वजह यही है कि ये मोबाइल में सुबह शाम रात दिन ऐसे प्रोग्राम और ऐसी फिल्में देख देख कर उनके दिमाग जो हैं बहके हुए हैं. हाँ, अपने घरों को इससे बचावें. भूल से अगर ले लिए हैं तो इससे तौबा कर लें, रुजू करें. हाँ, बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें बीमारियों की वजह से छोड़नी पड़ती हैं. बीमारियों की वजह से बहुत सारा खाना छोड़ देना पड़ता है. जब हमारी रूहानी बीमारियां पैदा हो रही हो अगर इससे, तो हमें उसके इलाज के वास्ते अपने घरों को इससे पाक करना होगा. ये लैपटॉप और कंप्यूटर, हाँ ज़रूरत नहीं है, निकाल दो उसको घर से.